تو کہتے ہیں جو کافروں کو بڑی بو آمدی ہے جی، وہ کافروں سے بو اس لیے آ رہی ہوتی ہے کہ وہ پاکی نہیں کر رہے ہوتے، وہ بھی وہ ساری چیزیں کریں کلمہ نہ بھی پڑھیں، اس کو روحانی مسئلہ ہمارے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، حالانکہ خود نماز بھی نہیں پڑھتے، ضرور تو آپ سے بھی بدبو آنی چاہیے، کیونکہ صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور ایمان میں فرق نماز ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں پردہ ہی رکھا ہوا ہے، وہ بدبو کی وجہ ان کی پاکی نہ کرنا ہوتا ہے، پاکی کریں تو آپ دیکھ لیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، نہیں آئے گی بدبو۔ کرسچنز میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں، جوز میں بھی ہیں جو کرتے ہیں، تو یہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے اس کو مشروع فرمایا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے زیر ناف بال، بغلوں کے بال اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے کہ 40 دن میں ایک دفعہ تو لازمی کرنا ہے، ویسے تو ہر ہفتے میں ایک دفعہ کرنے چاہیے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل ہر مسلمان پہ، مرد و عورت کے اوپر، مسلم کے اوپر، اس میں مسلم کے الفاظ ہیں سر، بریلوی دیوبندی نہیں ہے، اہل حدیث نہیں، شیعہ نہیں، یہ واجب ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن صحیح مسلم میں کہ ہفتے میں کسی ایک دن کریں، جمعے کا دن ہو تو زیادہ بہتر ہے، جس میں الفاظ ہیں جس میں وہ اپنے جسم کی صفائی کرے، صفائی میں صرف میل اتارنا نہیں ہے، یہ غیر ضروری بالوں کو بھی صفائی کہا جاتا ہے، یہ عربی لنگوسٹک میں محاورتاً بات یوز ہوتی ہے، جیسا کہ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کی طرف سے عقیقہ کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو، اور ترمذی ابو داؤد میں وہ گندگی کیا ہے، اس کے بال ریموو کرنے ہیں آپ نے، جس میں کہتے ہیں چانڈ لوانا، اور وہ فرمایا گیا 7ویں دن عقیقہ کرو، ترمذی ابو داؤد میں، اس کا نام رکھو اور اس سے گندگی دور کرو، اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرو۔ تو یہ ان جگہوں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ران کے جو جوڑ ہیں وہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، جس کو آپ یعنی تھائی کہہ لیں، تو تھائی پوری کے بال ریموو نہیں کرنے ہوتے، صرف اتنے حصے کے جو شرمگاہ کے ساتھ ٹچ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے یعنی بعض لوگ بالکل ناف کے عین نیچے سے بال صاف کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں زیر ناف ہے، وہ زیر ناف اس لیے کہا جاتا ہے وہ ناف کے تو نیچے ہی ہے نا، عین زیر ناف لفظ نہیں ہے وہ، تو ان کی ظاہر ہے ان کو کوآرڈینیٹس ڈیفائن کرنے کے لیے زیر ناف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ تو ہم بغلوں کے نیچے جو کہتے ہیں بغلے تو یہ یہاں تک تو نہیں ریموو کرنے، وہ یہی والے ہیں، اینٹی وینم بھی ہو گیا۔ تو زیر ناف سے مراد ہے کہ جتنے حصے میں یعنی شرمگاہ ٹچ کرتی ہے، چاہے وہ ران والا حصہ ہو یا اوپر والا، اور اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ پیٹ کا جو جوڑ ہے نچلے دھڑ کے ساتھ، جہاں پہ پیٹ ختم ہوتا ہے نا، وہ ناف سے تھوڑا نیچے جا کے ختم، اس کے بعد سے جو حصہ ہے نا وہ آپ نے بال صاف کرنے شروع کرنے ہیں۔ شرمگاہ کے اوپر جتنے بال ہیں، دائیں بائیں جو حصہ شرمگاہ سے ٹچ کرتا ہے، یعنی وہ جہاں پہ پسینہ جمع ہوتا ہے، وہ حتیٰ کہ جو بڑے استنجا کرنے کی جگہ ہے وہاں تک، پیٹھ وغیرہ کے بال ریموو کرنے کی ضرورت نہیں، یہ اتنے پورشن۔ تو یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، اچھا ہو گیا اس کو میں نے کلیئر کر دیا، اب آ جائیں وہ اس کے پچھلے پورشن کی طرف، اس سے جو پہلے والا پورشن سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کا آپ نے حوالہ دیا، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، شیطان نے کہا تھا اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری تخلیق کو بدلیں گے، اور پھر اس کے بعد آتا ہے وہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ اس کے تحت جو بھی تخلیق کو بدلتا ہے وہ حرام کا مرتکب، کوئی شخص اپنے آپ کو خصی نہیں کر سکتا، حرام کا مرتکب ہے، کوئی عورت ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کر سکتی وہ مردوں کی طرح دکھے، حرام کی مرتکب ہوگی۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت کریں، ان مردوں پر لعنت جو عورتوں کی مشابہت کریں۔ مرد کو اللہ تعالیٰ نے داڑھی دی ہے، اب داڑھی کو مڈانا قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 119 کے تحت عورتوں کی مشابہت بھی ہے، اور تخلیق کو بدلنا ہے، کیونکہ عورت کی داڑھی نہیں اگی ہوئی، الٹا اس کی اگا ہے تو اس نے ریموو کرنی ہے تاکہ مردوں سے مشابہت نہ بنے۔ اس لیے کم از کم اتنی داڑھی رکھنا جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے، جس طرح آپ کی ہے یا شاید افریدی صاحب کی ہے، عامر لیاقت والی نہیں، تو وہ داڑھی جو ہے وہ آپ کو حرام کی کیٹیگری سے باہر نکال دے گی، آپ رکھیں، عورتوں سے مشابہت آپ کی نہیں۔ اور مونچھیں رکھنے سے نہیں، بات کہتے ہیں مونچھیں بھی رکھ لی تو ہو جائے گی، وہ اتنے حصے میں ہوگی، ادھر پھر زنانیاں لئی کام رہے گا، پورے چہرے سے مشابہت دور کرنی ہے، تو وہ تخلیق بدلنا نہیں ہے۔ کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے نیچر میں ایسی رکھی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے شرعی احکام کے طور پر نبیوں کے ذریعے فطرت کے طور پہ تعلیم کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو آپ ختنے سمیت بھی پیدا ہو سکتے تھے نا، بے شک، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ ایک شرعی فریضہ رکھنے کے لیے اسی طریقے سے آپ کو پیدا کیا۔ دیکھیں یہ ختنے والا تو معاملہ ہی چھوٹا ہے، باقی ہر چیز پرفیکٹ ہو کے نکل، کان کسی کاٹنے پڑتے ہیں پیدائش کے بعد، ناک کو چھوٹا بڑا کرنا پڑے یہ تو مصیبت پڑ جاتی، ختنہ ہی صرف کروانا پڑتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک دینی فریضے کے طور پہ رکھا۔ اللہ چاہتا تو کئی لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو نیچرلی پیدا ہوتے ہیں، ان کے ختنہ ہوا ہوتا ہے، وہ آپ اس کو کرامت بنا رہے ہوتے ہیں، وہ کافروں کے گھر بھی ایسے لوگ پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کسی کا 6 انگلیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں بڑا بزرگ ہے، وہ کوئی بغیر پیدا ہو گیا، اس طرح نہیں ہوتا، تو وہ نیچرل ہو سکتا ہے کسی کو۔ تو نبیوں کے ذریعے اللہ نے وہ فطرت کی چیزیں بتا دی۔ داڑھی مڈانا فطرت کو بگاڑنا ہے، لیکن ختنہ کرنا اگرچہ ہماری تخلیق میں بگاڑ ہے، لیکن وہ فطرت اس لیے ہے کہ وہ اللہ نے پیغمبروں کے ذریعے تعلیم فرمائی کہ میں نے خود یہ چیز رکھی ہے،
ورنہ تو کل کو کوئی شخص کہے گا جی مجھے رفع حاجت ہوتی ہے تو اس کے بعد مجھے جسم دھونے کی ضرورت نہیں ہے، تو نیچرل پروسیس ہے. تو ہم رفع حاجت کے بعد کو کافر بھی ہے وہ بھی ٹیشو پیپر کے ذریعے صفائی کرتا ہے نا، اسے فطرت تو نہیں سمجھ رہا ہوتا، اس کی صفائی کرنا فطرت ہے. اس طرح یہ کرنا یہ فطرت اس لیے ہے کہ جو لوگ ختنے نہیں کرواتے ہیں وہاں پہ کھال کے اندر میل جم جاتی ہے اور مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے. وہاں پہ پسینہ جمع ہی رہتا ہے، میل جمع ہی رہتی ہے، اس سے وہ ایکسپوز ہو جاتی ہے کھال. باقی عورتوں کا خطرہ کوئی نہیں، وہ دودھ والی روایت جعلی ہے، وہ جو آپ کے انڈیا کے ایک مولانا صاحب کی بڑی وہ کچھ ویڈیوز اس طرح کی چڑھی ہیں عورتوں کے خطرے والے، تو میری اس کی میں اب نام نہیں لیتا جو کہ شریف آدمی ہے، وہ چند شرفاء میں سے جس نے میرے خلاف کوئی کلپ نہیں بنایا، لیکن جہاں اس نے غلطی کی ہے میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا. ایڈوکیٹ فیض سید صاحب حفظہ اللہ تعالی. تو اور عورتوں کے خطرے پہ میرا کلپ ہے، میں نے ان کو جواب دیا کہ وہ روایت ہی جعلی ہے. خود ابو داؤد نے لکھا ہے وہ جعلی روایت ہے، آپ عورتوں کے خطرے کرواتے پھر رہے ہیں، تو وہ نہیں ہے. تو یہ تخلیق کو بدلنا نہیں، یہ فطرت ہے. اس کے ثبوت میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت سے ہیں. نمبر 1 ختنہ کروانا، نمبر 2 ناخن کاٹنا، نمبر 3 زیر ناف بال صاف کرنا یا اکھیڑنا کسی بھی فارم میں ہو. آپ استرے سے صاف بھی کر سکتے ہیں، بخاری میں حدیثیں استرے والی بھی. بال صفا پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں، کریم بھی، اگر وہ سکن کو کاز نہ کرے کوئی ڈیمیج، جو آج کل رپورٹیں آ رہی کر رہے ہیں، اس لیے اس کو تو اوائڈ کریں، اس کی بجائے سٹرپس کا یوز بہتر ہے. اور نمبر 4 بغلوں کے بال، زیر ناف بال، بغلوں کے بال. اور نمبر 5 مونچھوں کو پس کرنا. اور مسلم شریف میں 10 حدیثیں ہیں فطرت میں، ان میں داڑھی بڑھانا بھی فطرت، مسواک کرنا، کلی کرنا، یہ ساری چیزیں فطرت میں داخل ہیں. تو جو چیزیں اگرچہ بظاہر تخلیق کو بگاڑ رہی ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے بلٹ ان رکھی ہوئی ہیں تاکہ انسان شریعت کو اوبے کرتے ہوئے اس کو ایگزیکیوٹ کرے. وہ تخلیق کا بدلنا نہیں ہے بلکہ وہاں پہ تخلیق بدلنا ہی فطرت ہے. اس فرق کو سمجھیں. اسی طریقے سے اس میں یہ بھی یاد رکھیے گا، ایک شخص کی 6 انگلیاں نکل آئی ہیں، اب اگر وہ ایک انگلی کٹوانا چاہتا ہے تو اس کا حق ہے، وہ تخلیق نہیں بدل رہا بلکہ وہ خود تخلیق سے ہٹا ہوا ہے، ڈیمیجڈ ہے، یہ اس کی فالتو ہے، وہ ریموو کروا سکتا. یہ نہیں اس کو کہا جائے گا کہ یہ تو اب تخلیق کو بدل رہا ہے. کئی لوگ ہیں جن کے تالو جڑے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، تو اب آپ کہیں گے تخلیق نہیں بدلنی، ان کے تالو الگ کیے جاتے ہیں، ورنہ تو وہ بول ہی نہیں سکتے. کئی لوگ، حتیٰ کہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی کی ناک کٹ گئی تو اس نے چاندی کی ناک بنوا کے لگائی، لیکن اس میں بدبو پڑ گئی. ظاہر ہے چاندی تو اتنی کروجن ریزسٹنٹ اس کے اندر موجود نہیں ہے، ریزسٹنس نہیں ہے ریزسٹنس. پھر نبی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا کہ سونے کی چاند جو ہے ناک بنا کے لگواؤ. پھر اس نے سونے کی ناک لگائی. ظاہر ناک کے بغیر تو بندہ بڑا عجیب ہی لگتا ہے. تو سونے کی ناک بھی آپ، حالانکہ مرد پہ سونا حرام ہے لیکن اس بڑے ضرر سے بچنے کے لیے جو چہرے کا بگاڑ ہے، سونے کا آپ دانت بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا حرام ہے. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو یوز کرنے سے منع فرمایا، صحیح سند کے ساتھ حدیث. تو سونے کا دانت اگر کسی نے لگوایا ہے، اس کی وفات ہو گئی، تو اب یہ نہیں کہ اس کو دانت سمیت ہی دفنا دیں، آپ دانت اتروا سکتے کیونکہ وہ ایک قیمتی چیز ہے، اس کے ساتھ ضائع نہ کریں. لیکن جو ہماری میتیں فوت ہوتی ہیں ان کی شیو کر رہے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا، وہ شیو کر کے دفنا رہے ہوتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں، وہ جی عجیب لگ رہا ہے بندہ. اور بعض کو بہت جاہل ہیں تو وہ تو غیر ضروری بال بھی صاف کرتے ہیں، لیکن یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مر گیا تو وہ اللہ کی امانت ہے، اللہ کے سپرد کریں. البتہ اس کے جسم پہ جو کپڑے ہیں، یہ کوئی قیمتی چیز، کوئی عورت ہے اس کی کان میں بالیاں ہیں، وہ آپ نکال لیں، وہ ظاہر زندہ بندوں کی ضرورت ہے. کپڑے بھی احتیاط سے اگر اتر سکتے ہیں تو اتار لیں، زندہ بندوں کی ضرورت ہے. اور لوگ وہ ڈرتے ہیں، وہ کپڑے پہنتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ماری نہ جائے. اس طرح نہیں کو مرتا میرے بھائی. اور میں حیران ہوتا ہوں، یہ سپرسٹیشیس چیزیں مسلمانوں کے اندر ہیں. وہ مسلمان جو اللہ میں بلیو کرنے والے ہیں، جو پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ جب موت آئی ہو نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے، یہی کہتے ہیں نا. اور خود وہ میت سے ڈر رہے ہوتے ہیں. آپ کسی بندے کو نہ اکیلا میت کے ساتھ چھوڑ دیں اور باقی کہیں جی سارے گھر والے 10 جا رہے ہیں، تو نے اکیلا میت کے پاس بیٹھنا ہے. وہ زندگی میں اس بندے سے نہیں ڈرتا ہوگا لیکن مرنے کے بعد ڈر رہا ہوگا. دیکھیں جی، میت کی طرف سے اس کے حق میں جو اصال ثواب کا ایشو ہے، یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں بالخصوص اور باقی مسلم ورلڈ میں بالعموم ایک سینسٹیو ایشو ہے، چونکہ یہ موت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جو بھی دین میں ایکٹیویٹیز دین کا حصہ سمجھ کر، ثواب سمجھ کر اڈاپٹ کر لی جاتی ہے نا، ان کے خلاف جو کوئی کھڑا ہوتا ہے نا، اس کو لوگ بہت برا سمجھتے ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر میت کے موقع پر بڑے بڑے سو کالڈ موحدین بھی جو ہے وہ مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں. بہرحال اصال ثواب کی ایک جو فارم ہے سب سے بڑی، جس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، وہ ہے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا. اور اس کی جڑ قرآن میں ان الفاظ کے اندر موجود ہے. سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ اہل ایمان جو کہ بعد میں آنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے سے جو اگلے گزر چکے ہیں ان کے حق میں دعا کرتے ہوئے،
اے رب ہمارے مغفرت فرما دے ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ہمارے دل میں کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، کوئی بغض و کینہ ان لوگوں کے بارے میں نہ رکھ جو مر چکے۔ ظاہر ہے جو مر چکا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ مردوں کو گالی مت دو، وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اچھے یا برے۔ اے ہمارے رب بے شک تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ تو یہ اہل ایمان کو یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ان کی یہ روش ہونی چاہیے کہ جو بھی ایمان کی حالت میں ان سے پہلے لوگ چلے گئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ اب میرے بھائیو، یہ جو دعا کا معاملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اوبلیگیٹری رکھا ہے کہ ہماری جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے اندر اس کو ایک ضروریات دین کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو جاری فرما دیا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق، جب وہ اس سے ملے تو اسے سلام کرے، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق، جب وہ بیمار ہو جائے اس کی عیادت کرے۔ تیسرا حق، جب وہ مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ چوتھا حق، جب وہ دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ اور 5واں حق یہ ہے کہ جب وہ چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ تو یہ 5 بنیادی حقوق ہیں، جس میں تیسرا حق ایک مسلمان کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور نماز جنازہ میں ظاہر ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بلٹ ان رکھ دی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے جنازے میں 40 ایسے لوگ شریک ہوں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان 40 لوگوں کی شفاعت اس میت کے حق میں قبول و منظور فرما دے گا، یعنی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو یہ بھی مرے ہوئے بندے کو زندہ لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی ایک نفع مند چیز ہے۔ آپ اسے ایصال ثواب کہہ لیں، آپ اس کو دعائے مغفرت کہہ لیں، کوئی بھی۔ اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر ملی تو نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کر کے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی، تو آپ نے کہا اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما۔ تو اسے ثابت ہوا کہ مرے ہوئے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ تو نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی، اور آپ علیہ السلام نے پھر ابو سلمہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ اسے بخش دے اور اسے اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند درجہ عطا فرما، اور اے اللہ اس کے جو پیچھے لوگ بچ گئے ان پہ تو خلیفہ ہو جا، یعنی اس کی کمپنسیشن تو فرما دے، اور اے اللہ اس کی قبر کو نور سے تو بھر دے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اور اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ قبر کو کشادہ کر دے اور نور سے بھر۔ یہ تعزیت کی دعائیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ باقی قبرستان جا کے آپ جنازہ اگر آپ کا رہ گیا تو آپ قبرستان جا کے قبر پہ کھڑے ہو کے بھی جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، جب وہ فوت ہو گئی تو صحابہ نے رسول اللہ کو نہیں بتایا اور راتوں رات جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ عورت نظر نہیں آ رہی، تو بتایا گیا کہ وہ تو فوت ہو گئی ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ اب حضور علیہ السلام کو کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر مومن کی قبر میں جاتے ہیں، تو 3 دن پہلے تو آپ تشریف لے گئے ہوں گے، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ یہ مر چکی ہے۔ اس زمانے میں یہ عقیدے نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کسی کے دماغ میں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبر پہ لے گئے تو آپ علیہ السلام نے جا کے وہاں پہ قبرستان میں اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر جنازہ پڑھا۔ یہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں ہوتا کیونکہ اس میں تو قبر سامنے ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے قبر کی ایسی سائڈ پہ کھڑے ہونا ہے کہ آپ کا قبلہ کی طرف رخ ہو اور قبر آپ کے سامنے ہو۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے واپسی پر فرمایا، مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے، اس میں الفاظ ہیں کہ یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا۔ تو یہ میت کے اوپر، مرے ہوئے شخص کا حق ہے زندوں کے اوپر کہ اس کے لیے دعا کریں۔ وہ بات وہیں سے شروع ہوئی تھی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 سے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، اے اللہ ان کو بخش دے، ہمارے بھائی، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ یہ ایصال ثواب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں جو باقی ذرائع ہیں، اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مر جاتا ہے نا تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے، یعنی اب کوئی عمل وہ کر نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوائے 3 اعمال کے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، یعنی اس نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا، کہیں کنواں کھدوا دیا تھا، کہیں مسجد بنوا دی تھی، کوئی یتیم خانہ بنوا دیا تھا، اور اس طرح کی چیز جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہی، جس میں اس نے اپنی انویسٹمنٹ کی مالی طور پر یا فزیکلی، تو وہ اس کو ثواب ملے گا۔ اور جینون ظاہر ہے کہ اس میں ہم اسے کوئی نفع نہیں پہنچا رہے، اس کے اپنے کیے ہوئے اعمال کا ثواب اسے ملے۔ دوسرا فرمایا کہ علم نافع، جو نفع مند علم ہے،
اگر کسی نے دنیا میں کوئی نفع مند علم پھیلایا تھا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملے. اور تیسرا فرمایا کہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی ہے. ویسے دعا تو کوئی بھی کر سکتا ہے، میں نے کتنی حدیثیں اور سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کی روح سے بتایا کہ آپ دعا کریں گے، لیکن اولاد کے لیے اس لیے کہا گیا کہ اولاد کی دعا کمٹمنٹ کے ساتھ ہے. جو جس در سے وہ دعا کرے گی، مولوی تو پیسے لے کے اتنے در سے دعا نہیں کر سکتا. اور دوسرا، اولاد کے ہر نیک عمل کا ثواب آٹومیٹکلی ماں باپ کو ملتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مر چکے ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اولاد انویسٹمنٹ ہے ماں باپ کی. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ سب سے پاکیزہ کمائی وہ ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور انسان کی اولاد بھی اس کی کمائی ہے. اگر اس نے اچھی تربیت کی ہے تو ثواب ملے گا، اور اگر بری تربیت کی ہے تو وبال بھی ملے گا. اس پہ تو وبال ہوگا لیکن اس کے وبال میں بھی کمی نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھنا ہے، یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلیں. اگر کسی ماں باپ نے غلط تربیت نہیں کی اور اولاد غلط نکل آئی ہے، جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر نکلا تھا، پھر یہ نہیں ہے کہ اس اولاد کا وبال ماں باپ کے اوپر. وہ تو قرآن میں واضح طور پر کئی جگہ ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں. ہر شخص نے اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھانا ہے. تو یہ جو تیسری چیز ہے نیک اولاد، یہ چونکہ انویسٹمنٹ ہے. سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے بڑی زبردست کہ ایک شخص کا مرنے کے بعد جنت میں درجہ بلند کیا جاتا ہے، تو وہ پوچھتا ہے اللہ یہ تو میرا عمل ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے نے دنیا میں تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس کی وجہ سے میں نے تیرا درجہ بلند کر دیا. حالانکہ وہ اس کا اپنا عمل نہیں ہے، اس کے بیٹے کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا. اس قسم کی کئی ایک احادیث موجود ہیں. اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے نا سورہ الفرقان کے اندر، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں پرہیزگار لوگوں کا امام بنا. یعنی ہماری نسل میں پرہیزگار لوگ پیدا ہوں. وہ پرہیزگار لوگ پیدا ہوں گے تو تبھی مجھے فائدہ ہوگا نا، کہ وہ جتنے نیک اعمال کریں گے اس کا ثواب مجھے پہنچے گا، میرے لیے دعا کریں گے تو اس کا نفع مجھے پہنچے گا. اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری و مسلم دونوں میں. سعد ابن عبادہ سفر میں تھے، پیچھے سے ان کی والدہ فوت ہو گئی. نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ میری ماں مر گئی اور مجھے امید ہے کہ اگر میں یہاں پہ ہوتا تو وہ صدقہ اور خیرات کرواتی مجھے کہہ کے، لیکن وہ بغیر وصیت کیے مری ہے. اب میں چاہتا ہوں اس کی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات کروں، تو کیا میرے صدقہ اور خیرات کرنے سے میری ماں کو کوئی فائدہ پہنچے گا؟ تو آپ نے سمپلی ایک لفظ میں جواب دیا ہاں. کوئی باریکیاں نہیں بیان کی. مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی باریکیاں بیان کرنے میں، کہ اگر اس کا ارادہ تھا تو، اگر نہیں تھا تو یہ وہ تو یہی حدیث سنن نسائی کے اندر آتی ہے کہ جب ان کی والدہ کی موت کا وقت قریب آیا تو لوگوں نے کہا کوئی وصیت کر دیں اپنے مال کے لیے اللہ کی راہ میں. تو انہوں نے کہا میں کیا وصیت کروں، میرے پلے تو کوئی شے نہیں ہے، میرے دولت کا جو مالک ہے وہ تو میرا بیٹا ہے. تو یعنی انہوں نے کوئی وصیت بھی نہیں کی. ان کے بیٹے نے ان کے مرنے کی بعد ان کی طرف سے صدقہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ثواب پہنچا دیا. پھر وہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں. حضرت سعد ابن عبادہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ گواہ ہو جائیں، میں ایک باغ ہے میرا، میں وہ اپنی والدہ کی طرف سے خیرات کرتا ہوں، تو اس کا ثواب ان کو. سنن نسائی کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے جس کا عنوان یہ ہے کہ میت کو صدقے کا ثواب پہنچتا ہے مرنے کا، دعا نہیں صرف صدقہ بھی. اور اس کے اندر کئی ایک احادیث امام نسائی لے کے آئے ہیں کہ کوئی عورت آ کے حضور سے پوچھ رہی ہے کہ میری ماں مر گئی ہے، اب میں اس کی طرف سے صدقہ کروں اگرچہ اس نے مجھے وصیت نہیں کی ہے، میں اپنے طور پہ کرنا چاہتی ہوں، ثواب ملے گا؟ آپ فرماتے ہیں ہاں. ایک شخص کہتا ہے میرا باپ مر گیا ہے، اس نے مجھے کوئی وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے کر دوں ثواب پہنچے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس طریقے سے بخاری مسلم میں حج بدل کا ذکر ہے کہ آپ میت کی طرف سے حج کر سکتے ہیں. اگر اس نے اپنی زندگی میں حج نہیں کیا تو اس کا قریبی رشتہ دار کوئی حج کر لے. تو نبی صاحب نے حکم دیا ہے کہ حج کرو اپنے مردوں کی طرف سے. تو حج کے اندر یعنی نیابت ہو جاتی ہے، پچھلے کر سکتے کیونکہ ظاہر ایک ایکسٹراڈنری ایک عبادت ہے اور اسلام کے فرائض میں شامل ہے. تو اس طرح یہ صدقہ اور خیرات، حج بدل، اس طرح کی چیزوں کا، ایون منت کے روزے ہوں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، وہ بھی آپ میت کی طرف سے رکھ سکتے ہیں. رمضان کے روزے نہیں، منت کے روزے. رمضان کے روزے ظاہر ہے وہ بیمار تھا تو بس اس کی طرف فدیہ دیا تو کافی ہے، لیکن منت آپ اللہ کے لیے پوری کر دیتے ہیں. اگر کسی کے ماں باپ نے منت مانی ہے اور وہ فوت ہو گیا تو آپ منت کے روزے پورے کریں. بہرحال آج کی پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ جو شخص مر جائے، مرنے کے بعد آپ نے اس کے لیے نماز جنازہ پڑھنی ہے، یہ اس کے لیے نفع ہے اصالہ ثواب کی فارم میں. اس کے بعد اس کی قبر پہ جا کے دعا کرنی ہے. اس کے بعد جب کبھی بھی قبرستان جانا ہے آپ نے دعا کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ گھر بیٹھے ہوئے بھی، نماز پڑھتے ہوئے بھی تشہد میں اس کے لیے دعا کرنی ہے آپ نے. یہ دعا ہے. اور یا پھر دوسرا نفع ہے کہ آپ اس کو صدقہ اور خیرات کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس تک نفع پہنچا سکتے ہیں. یہ جو مذہبی جبر ختم کیا ہے نا اسلام نے، یہ اس جدید دور کا خالق اسلام ہے، اور یہ ہوا ہے تلوار کے زور. یہ فلسفہ تھا، یہ جو تماشا بنایا ہوا نا انہوں نے کہ جی وہ دیکھیں جی مسلمانوں نے تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر حکومت کی ہے، یہ جنگجو تھے. سر جو بدماش سینکڑوں سال سے دنیا پر حکومت جمائے بیٹھے تھے، ان بدماشوں کو اکھاڑنے کے لیے تلوار کی تو ضرورت پڑنی تھی، اور اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ تلوار مسلط. ظاہر اس کا انیشلی آغاز جو ہے وہ پھر مدینہ شریف سے ہوا، یعنی یہ دعوت قتال کی شکل میں مدینہ شریف سے اٹھی اور 15-17 سالوں کے اندر پوری دنیا کے اوپر یعنی پھیل گئی. آپ دیکھ لیں کہ ہجرت مدینہ ہوئی ہے یکم ہجری میں،
اس وقت صرف 125 بندے مسلمان تھے۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، کتنے مسلمان تھے؟ 313۔ 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، کتنے مسلمان تھے؟ 1000۔ ان میں سے بھی 300 وہ منافقین ہی تھے، 700 مسلمان تھے۔ پھر 5 ہجری کے اندر غزوہ خندق ہوئی، 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی، 7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی، 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گئی، اور 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوئی ہے مشرکین عرب کے خلاف آخری فیصلہ کن جنگ، اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک ہوئی، جو یعنی رومن امپائر کو نظر آ گیا تھا کہ یہ تو نئی امپائر کھڑی ہو رہی ہے، تو کیسر روم نے جو عرب کی سرزمین تھی تبوک، اس کے پاس بارڈر پہ آ کے 1.5 لاکھ کی فوج یعنی کھڑی کر دی اور کہا کہ ہم تو یہ نئی جو سپر پاور بن رہی اس کو دبائیں۔ تو یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ اب جو شخص قتال میں نہیں جائے گا وہ منافق تصور کی۔ اس سے پہلے یہ شرط نہیں تھی۔ 30,000 جانثار صحابہ کا لشکر لے کر، جن میں منافقین بھی شامل تھے جو قانوناً مسلمان تھے، نبی علیہ السلام جو ہے وہ تبوک تک گئے۔ اور سر اس زمانے کے اندر آپ اندازہ کریں 700 کلومیٹر کا سفر ریگستانی سخت گرمیوں میں، جب کئی کے لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھی، کئی پیدل تھے، بہت کم لوگ سواریوں پر تھے، اور ان پر ایسا روب ڈلا کہ کیسر روم نبی علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے ہی بارڈر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ پہلے وہ للکار رہا تھا، حالانکہ 1.5 لاکھ اور 30,000 کا کوئی مقابلہ تھا۔ 1.5 لاکھ لیٹسٹ اسلحے کے ساتھ لیس آرمی، اور 30,000 جن کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں، لیکن اس کو نظر آیا کہ نہیں بھائی یہ غیبی مدد ہے، ورنہ میں آپ کو یہ غزوہ تبوک ہی جنگ یرموک ثابت ہو جانی تھی۔ اور پوری دنیا پہ داغ بیٹھ گئی کہ یار رومن امپائر، یعنی آپ دیکھیں کہ بھوٹان فوج لے کے آئے اور امریکہ اپنی فوج پسپا کر لے تو دنیا میں کیسے کھلبلی مچ جائے گی۔ انہوں نے کہا یار یہ لوگ فوج لے کے بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام 40 دن تک وہاں رہے، ارد گرد کے قبائل کے ساتھ آپ نے باقاعدہ معاہدے کیے کہ یا تو نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے۔ ساروں نے کہا جناب تھوڑی تو طاقت ہی نہیں کسی دی، رومن امپائر نس گئی ہے۔ تو کچھ آپ کے ساتھ مل گئے، کچھ نے کہا ہم جنگ ہوئی تو ہم نہ ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا۔ پھر نبی علیہ السلام تو دنیا سے تشریف لے گئے اس غزوہ تبوک کے 1.5 سال کے بعد۔ پھر حضرت بکر صدیق کے زمانے کے اندر جو ہے وہ کسریٰ کے خلاف قتال شروع ہوا۔ ظاہر ہے ان پر بھی حجت تمام ہونی تھی، ان کو بھی خطوط لکھے ہوئے تھے، یا تو جزیہ دو یا مطیع ہو جاؤ یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، جو سورہ توبہ میں آیا۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، انہوں نے کہا یہ عرب کے بدو یہ تو لوٹ مار کرنے آتے ہیں اور بھاگ کے راتوں رات چلے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نا، اب ہم لوٹ مار کرنے نہیں آئے ہیں، ہم بھیجے گئے ہیں۔ تو وہ تو ان کو سیریس لے ہی نہیں تھے رہے۔ اچھا یہ جو کسریٰ کے لوگ تھے نا پرشین امپائر کے، یہ یعنی بڑے ٹف ماحول کے عادی تھے۔ عرب کے ٹکر کے اگر کوئی لوگ تھے نا تو وہ کسریٰ کے لوگ تھے، کیونکہ وہ بھی اس ٹف ماحول کے عادی تھے جس طرح عرب کے لوگ عادی تھے۔ یعنی کتنے عرصے تک ریگستانوں میں سفر کرنا اور سارا وہ گرمی کو برداشت کرنا۔ اچھا وہ جب پہنچے ہیں تو آپ دیکھیں عراق فتح ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا سیدنا ابوبکر نے، کرتے کرتے جناب جو ہے نا وہ فتوحات بڑھتی گئی۔ لہٰذا آپ سر عمر سیریز دیکھیں، مولویوں کو چھوڑیں، عمر سیریز دیکھیں۔ آپ نے اگر یہ ریولوشن دیکھنی ہے، حضرت ابوبکر صدیق وفات پا گئے، حضرت عمر بنے، تو ابھی بالکل فیصلہ کل یعنی دونوں طرف فائنل کھیلے جانے والا تھا۔ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے اور دونوں محاذوں پہ حضرت ابوبکر نے اپنے زمانے میں شام کے قتال کے لیے بھی یعنی رومن امپائر کے خلاف بھی جنگ کے لیے فوجیں بھیج دیں، اور عراق تو فتح ہو گیا، کسریٰ کے خلاف بھی بھیج دی۔ دونوں سپر پاور سے بیک وقت ٹکراؤ۔ اس دوران سیدنا ابوبکر کی وفات ہو گئی، حضرت عمر خلیفہ بنے، اور عین میدان جنگ میں جنگ یرموک ہونے والی تھی۔ خالد بن ولید چیف آف آرمی سٹاف ہیں، حضرت عمر نے پہلا ڈیسیژن کیا کہ خالد کو ہٹاؤ، اور جناب کھلبلی مچ گئی۔ انہوں نے کیا جناب ساری فتوحات خالد نے کی تھی، انہوں نے کہا میں تہاڈی یہی بت پرستی توڑنی ہے، میں نے تمہاری یہی شخصیت پرستی توڑنی ہے۔ یہ خالد کی وجہ سے نہیں ہوئی یہ فتح، یہ خالد کے رب کی وجہ سے ہوئی۔ سر آپ سوچ سکتے ہیں کہ بالکل فائنل میچ کے اندر کیپٹن کو ہٹا دیا جائے۔ یہ حضرت عمر کا کانفیڈنس تھا۔ ابو عبیدہ ابن جراح کو بھی یرموک کے لیے، اور 4 دن تک جنگ جاری رہی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اور جو کیسر تھا رومن امپائر کا جو ہیڈ، جو صدیوں سے وہاں بیٹھا ہوا تھا شام کے اندر، بیت المقدس کو انہوں نے مین سٹی چھوڑ کے چلا گیا، وہاں سے دوبارہ نہیں آ سکا۔ اور دوسری طرف اس کے فوراً بعد اسی سال میں، جس سال یہ یعنی یرموک ہوئی ہے نا، یہ 17 ہجری کے اندر، اسی سال جنگیں جو ہے وہ قادسیہ بھی لڑی گئی۔ اب ظاہر مسلمان کے پاس فوج تھوڑی تھی، قادسیہ اصل میں ایک مسلمانوں کا امتحان تھا کہ لاکھوں کا لشکر لے کے وہ رستم پہلوان آ گیا۔ تو پھر حضرت عمر نے باقاعدہ خط لکھا وہاں سے کہ تم وہاں سے فوج جو ہے نا کچھ حصہ یہاں پہ بھی ٹرانسفر کرو، تاکہ، اور یہاں سے اب طے پایا کہ جی اب کس کو قادسیہ کے لیے کس کو لیڈر بنایا جائے۔ حضرت عمر نے یہ ڈیسیژن کیا کہ میں خود جاؤں گا
قادسیہ کے لیے، کیونکہ یہ بہت فیصلہ کن جنگ ہے۔ یرموک چونکہ مسلمان جیت چکے تھے تو اس کی وجہ سے جو پرشین امپائر ہے اس پہ روب پڑ گیا تھا کہ جناب امریکہ تو نس گیا جائے، ہوں رشیا دی واری ہے، تو رشیا تو روب پہ گیا، جس طرح آج رشیا اور امریکہ۔ سیدنا عمر نے کہا میں خود جاؤں گا، حضرت علی نے کہا کہ نہیں، نہ آپ نے نہیں جانا۔ سر یہ نام پتہ نہیں کہاں کہاں ہے۔ ان کا حضرت آپ کو کچھ ہو گیا تو پیچھے کیا بنے گا؟ اگر خدا نہ خواستہ مسلمان قادسیہ میں شکست بھی کھا گئے تو آپ پیچھے تو ہوں گے نا۔ ہم اور عرب قبائل کو جمع کر کے نئی کھیپ روانہ کر دیں گے، ایک اور فیصلہ کو جنگ لڑ لیں گے، اور اگر آپ شہید ہو گئے تو مسلمانوں کا شرازہ بکھر جائے گا۔ اور سر یہ سیم جو خطبہ ہے نا، یہ نہج البلاغہ میں بھی شیعہ کی کتاب کے اندر موجود ہے، جو میں نے ایچ ڈی کیمرے میں دکھایا۔ تو سیدنا عمر پھر رک گئے، پھر مشورہ ہوا کس کو بھیجا جائے۔ اب باقی سینئر صحابہ بھی تیار تھے حضرت علی جانے کے لیے، باقی حضرت عمر جو ہے نا وہ سینئر لوگوں کو اپنے سے دور نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے نہیں تم لوگ تو مجھے مشورہ دینے والے ہو، تم کو تو میں تمہیں یہاں سے نہیں جانے دینا ہے۔ بہرحال طے پایا کہ جی یہ جناب شیروں کے مقابلے کے لیے شیر کو بھیجا جائے گا، سعد ابن ابی وقاص۔ سعد شیر کو بھی کہتے ہیں نا عربی میں، شیر کو بھیجا جائے، سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ۔ نبی علیہ السلام کے ماموں بھی تھے رشتے میں، یعنی وہ نانکے خاندان سے یعنی رشتے میں ماموں لگتے۔ سعد ابن وقاص کو حضرت عمر نے بھیجا، اور پھر ساتھ ایک خط بھی پیچھے سے روانہ کیا کہ سعد اس بات پہ نہ کرنا کہ تو اللہ کے نبی کا ماموں ہے، یاد رکھنا اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، خدا کے ساتھ کمٹمنٹ شو کرنی ہے، اپنی بزدلی نہیں دکھانی۔ اور پھر سر سعد ابن ابی وقاص اگرچہ وہاں جا کے بیمار ہو گئے، قلعے میں تھے، خود تو لڑ نہیں سکے، لیکن پوری پلاننگ انہوں نے کی۔ 4 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ قادسیہ میں فتح عطا فرمائی۔ 8,500 مسلمانوں کی قربانی، 8,500 مسلمان شہید، اور ڈیسائسو جنگ تھی۔ آج ہمیں ان 8,500 بندوں کے نام تو نہیں پتا، لیکن اللہ کے حضور تو وہ امر ہے، جنتوں میں ہے۔ اور پوری پرشین امپائر مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی۔ رومن امپائر کا تو کچھ حصہ آیا تھا نا، باقی جزیہ دینے پہ آمادہ ہو گئے۔ پرشین امپائر پوری مسلمانوں کے پاس۔ اور پھر حضرت عمر کا آپ کرائٹیریا دیکھیں کہ انہوں نے پرشین امپائر گری تو عبداللہ ابن مسعود کو چیف جسٹس بنا کے وہاں پہ بھیجا۔ چیف جسٹس اتنا بڑا ہوتا، آج کا چیف جسٹس نہیں سنبھالا جا رہا، اس زمانے کا چیف جسٹس۔ حضرت علی کو حجاز میں لگایا جہاں خود تھے حضرت عمر، مدینہ مکہ یہ پورا ایریا ہے، یہاں کے چیف جسٹس علی ابن ابی طالب جو کسی کی پرواہ نہ کرے۔ عبداللہ ابن مسعود ایک کاشتکار کا بچہ، غریب صحابی، لیکن نبی علیہ السلام کا وہ لاڈلا، تو پرشین امپائر پہ وہاں پہ بھیجا کہ یہ چیف جسٹس آف کوفہ، اور پورا عراق ایران یہ پورا ایریا یہ ایک ہی ہوتا تھا، عراق ایران کا ٹائی۔ اور ابو درداء اصحاب صفہ میں سے اس کو رومن امپائر میں چیف جسٹس لگایا۔ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے نا، یہ کسی معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرنے والے تھے، حضور کی تربیت یافتہ تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر جب تک رہے نا، مینجمنٹ کمزور نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر والی کوالٹیز اگر حضرت عمر کے بعد کسی شخص میں تھی تو وہ حضرت علی میں تھی۔ اسی لیے کافر بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بعد اگر حضرت عثمان کی جگہ حضرت علی کو خلیفہ چن لیا جاتا تو حضرت ایک عمر ثانی مل جاتا مسلمانوں کو۔ اور بہرحال وہ خیر ایک علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے۔ بہرحال یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ساری چیزوں کی ابتدا ہوئی ہے قتال سے اس کا آغاز ہوا ہے، اور وہ قتال ہے کہ جس کا ذکر یہاں پر سورۃ الحشر میں اس قتال کے آغاز کا ذکر، اور یہاں پر یعنی جو ڈیسائسو کچھ واقعات ہونے ہیں ان میں سے ایک واقعے کا یہاں پر ذکر آئے گا۔ اور وہ واقعہ کیا ہے، اس کی یہ پوری تمہید ضروری ہے، ادروائز یہ سورۃ الحشر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اصل میں جب نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے تو آپ نے میثاق مدینہ ایک کیا، آپ کو پتہ ہے معاہدہ کیا، وہاں پہ جو یہودی آباد تھے ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ جب مدینے پر حملہ کرے گا کوئی باہر کا بندہ تو ہم جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کریں گے، یہ یہودی قبائل بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو 3 یہودی قبائل اس وقت آباد تھے۔ نمبر 1 بنو قینقاع، دوسرا تھا بنو نذیر، یہ ویسے لوگ نذیر بولتے ہیں، یہ نون کے اوپر زبر ہے، ضاد ہے نذیر، اور تیسرا تھا بنو قریظہ۔ یہ 3 یہودیوں کے قبائل تھے جو صدیوں سے وہاں پر آباد تھے، شام سے نکل کے یہاں پہ، چونکہ یہ سرزمین ذرا زرخیز تھی مدینہ شریف کی، تو یہاں پر آباد ہوئے ہوئے تھے، کاشتکاری کا فن بھی جانتے تھے، اور سودی نظام میں انہوں نے جکڑا ہوا تھا پورا مدینہ، لیکن ظاہر مال والے تھے، ویسے بزدل تھے، اوس اور خزرج کو آپس میں لڑواتے رہتے تھے تاکہ ان کا اپر اینڈ رہے، کیونکہ اوس اور خزرج جو ہیں وہ بڑے یعنی جنگجو لوگ تھے، اور جب کبھی کوئی لڑائی بھی ہوتی تھی تو وہ پھینٹی لگاتے تھے یہودیوں کی، اور یہودی ان کو کہا کرتے تھے ابھی تو تم ہمیں مارتے ہو، لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے نا ان کے ساتھ مل کے ہم پھر جب قتال کریں گے تو پوری دنیا کو پہ ہم جو ہے فتح حاصل کر لیں گے۔ لیکن وہ دن نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے جب دعوت حق بلند کی، اور خزرج کے کچھ لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے مکہ شریف، انہوں نے دیکھا یہ کوئی نیا نبی ہے، انہوں نے کہا یہ وہی نبی نہ ہو، اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر آئیں ہم کیوں نہ ایمان لے آئیں۔
اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے، اور یہودی جن کے پاس ڈائریکٹ ہدایت تھی انہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کی۔ سعد ابن معاذ اوس کے جو قبیلے کے سربراہ تھے، اور سعد ابن عبادہ خزرج کے لیڈر تھے، ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، پورے قبائل مسلمان ہو گئے، یہودی انہوں نے اسلام ہی نہیں قبول کیا۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے خزرج کا یہ ایک منافق تھا عبداللہ ابن ابی، اس کے بارے میں یہ طے ہو چکا تھا کہ یہ سردار، جوائنٹ سردار اوس اور خزرج کا بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو اس کی سرداری گئی، اس کو غصہ تھا، اس نے اوپر سے اسلام قبول کر لیا اور اندر سے اسلام کا سب سے بڑا دشمن رئیس المنافقین، نام عبداللہ، بیٹا صحابی ہے، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، باپ رئیس المنافقین۔ اب یہ جو تین بڑے قبائل تھے نا یہودیوں کے، وہ بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اردو میں نذیر کہیں گے، عربی میں نظیر ضاد، ان کے ساتھ یعنی جوائنٹ یہ معاہدہ ہو گیا کہ تم ہمارا ساتھ دو گے، جب بھی مدینے پر مشرکین عرب نے حملہ کیا ہم جوائنٹ ڈیفنس کریں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ علیہ السلام نے مواخات کر دی، ایک انصار اور ایک مہاجر کو بھائی بھائی بنا دیا۔ یہ دو بڑے کام آپ نے کیے، کیونکہ مہاجرین بیچارے اپنا سب کچھ چھوڑ کے یہاں پر آ گئے تھے، انصار نے اپنی مال میں بھی، اپنی ایون کسی کی دو بیویاں تھیں تو کہا کہ ان میں سے پسند کر لو، جو بیوی پسند ہے اس کو طلاق دیتے ہیں، تم شادی کر لو۔ اتنی قربانی انصار مدینہ نے دی۔ اب ہوا یہ کہ غزوہ بدر کے موقع کے اوپر پہلے بنو قینقاع نے بد عہدی کر دی، نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے غداری کی۔ غزوہ بدر کے فوراً بعد نبی علیہ السلام نے بنو قینقاع کو جو ہے وہ شہر بدر کر دیا، مدینہ شریف سے باہر نکال دیا۔ اب پیچھے دو قبیلے بچ گئے، ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے سبق نہیں سیکھا، الٹا مسلمانوں کو دھمکیاں لگاتے تھے۔ یہ تو بنو قینقاع ہی تھے جو بھاگ گئے، کبھی ہمارے سے تم لوگوں کا واسطہ پڑا نا تو پھر تمہیں بتائیں گے کتنے 20 کا 100 ہوتا ہے، کتنے 20 کا 100 بنتا ہے، ہم تو بڑے بہادر لوگ ہیں، اور یہ تو تمہارے قریش مکہ ہی تھے جو تم سے جنگ ہار گئے بدر کی، کبھی ہم سے جنگ ہوئی تو پتہ چلے گا۔ یہ پھر دھمکیاں لگایا کرتے تھے بنو نذیر۔ تو اگلی باری پھر انہیں کی آ گئی غزوہ احد کے بعد، اور لڑنے کے لیے کیا یہ اپنے آپ کو ان قلعوں میں بند کر کے بیٹھے رہے، حتیٰ کہ 6-7 دن کے محاصرے کے بعد پھر خود ہی آمادہ ہو گئے کہ ہم ٹھیک ہے ہم یہاں سے نکلتے ہیں، ہمیں مارا نہ جائے، تو یہ پھر شہر بدر ہو گئے۔ اسی میں صورت میں آئے گا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک قبیلہ بچ گیا اور تسی عبرت حاصل کرو، اگلی باری تہاڈی ہے، لیکن وہ بھی باز نہیں ہے، یہودی ہے ہی بد عہد ہے، انہوں نے اللہ سے بد عہدی کی ہوئی ہے۔ تو غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ نے پھر بد عہدی کی، مشرکین عرب کے ساتھ مل گئے، اور نعیم صحابی تھے جن کا میں نے واقعہ سنایا تھا، جن کی وجہ سے پورا یہ لوگ ننگے ہوئے، حتیٰ کہ پھر سعد ابن معاذ کو انہوں نے اپنا ثالث مقرر کیا، صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے۔ نبی علیہ السلام تو شاید معافی کر دیتے، سعد ابن معاذ نے کہا جی ہم تو پھر وہی فیصلہ کریں گے جو تورات میں لکھا ہے کہ بد عہدی کی سزا قتل ہے، تو ان کے جتنے جوان ہیں وہ قتل کیے جائیں، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنایا جائے۔ اسی کے بارے میں پھر ابو داؤد میں آتا ہے نا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میرے کپڑے اتار کے جب میرے زیر ناف بال چیک کیے گئے تو وہ نہیں ہوئے تھے، تو مجھے بچوں میں شمار کیا گیا تو چھوڑ دیا گیا، وہ صحابی بن گئے، ٹھیک ہے، بالغ نہیں ہوئے تھے، باقی لوگ قتل ہوئے۔ ظاہر ہے مسلمانوں کے قتل کا فتویٰ انہوں نے جاری کیا تھا نا، کافروں کو راستہ دے رہے تھے، آپ کو پتہ ہی نہ، آپ بے فکری سے بیٹھے اور پیچھے سے کافر آپ پہ ٹوٹ پڑے، تو اگر وہ بد عہدی کامیاب ہو جاتی، اللہ تعالیٰ اپنی وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہ بتاتا تو مسلمانوں نے قتل ہونا تھا، تو قتل کے بدلے قتل ہے۔ تو بنو قریظہ کی پھر شامت اس وقت آئی۔ آج جو ہے نا جس قبیلے کا یہاں پہ ذکر ہے نا، اس پوری صورت کا تانا بانا پہلے ہاف پورشن کا وہ بنو نذیر کے بارے میں، کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت کیسے بنایا۔ یہ پوری تمہید اب آپ دیکھ لیں، کم از کم مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا صرف تمہید کے اوپر، لیکن اس کے بعد یہ سارے معاملات سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ آپ نے جب درس قرآن جا کے مسجدوں میں سننا ہے، نہ بتانے والوں کو پتا کہ کون سے قبیلے تھے، کیا انہوں نے اللہ دے بندے چندے اکٹھے کر کے روٹی کھا دی، انہوں نے کی پتا بھی کہ جہاد کی چیز ہوتی ہے، یا جو جہاد کر رہے ہیں وہ بھی سارے مطلب وہ حکومتوں کو، ایجنسیوں کو خوش کرنے والا جہاد کر رہے ہیں، ان کو جہاد کا نہیں پتا، ہر ایک اپنے اپنے حساب سے ہی چل رہا ہے، لہٰذا آپ کو یہ معاملات اس حوالے سے کلیئر ہوں گے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی پاکی بیان کرتا ہے ہر وہ چیز جو کہ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ ان آیات کے اس آیت کے اس پورشن کے اوپر میں پچھلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کر چکا ہوں، کیونکہ یہ آیت بار بار مختلف انداز میں ریپیٹ ہوگی ان ساری صورتوں میں۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وہی اللہ ہے جو کہ جس نے باہر نکال دیا اہل کتاب کافروں کو، من دیارہم، ان کے گھروں سے، لِأَوَّلِ الْحَشْرِ، پہلی جلا وطنی کے وقت، یعنی وہ جلا وطنی ہوئی
بنو نذیر کے لیے، بنو نذیر کے لیے۔ بنو نذیر جو تھے یہاں سے پہلی ان کی ہوئی بات میں، الٹیمیٹلی حضرت عمر کے دور میں تو پھر ان یہودیوں کو سرزمین حجاز سے بھی باہر نکال دیا گیا، اور اس میں بھی یہ معجزہ موجود ہے کہ پہلی جو جلا وطنی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اشارہ دے دیا کہ ابھی ان کی باقی جلا وطنی بھی ہونی ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ وہ پہلی ہی لڑائی کے اندر جو اتنی دھمکیاں لگاتے تھے تو میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تم نے کبھی خیال بھی نہیں کیا تھا مسلمان کہ وہ مسلمانوں وہ اتنی آسانی سے اپنا ملک چھوڑ دیں گے۔ وظنوا انہم ما نعمتہم نعتہم، اور وہ گمان بھی نہ کرتے تھے کہ ان کے جو ان کو بچا لیں گے، حصونہم ان کے قلعے، من اللہ اللہ کے مقابلے پر۔ نہ مسلمانوں کو یہ گمان تھا کہ اتنی آسانی سے میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، نہ ان یہودیوں کو یہ پتا تھا کہ ہمارے سامنے اتنی بری شکست کھائیں گے۔ وہ تو یہ گمان کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے جن میں وہ مضبوط ہیں، پرانے زمانے میں قلعوں میں بیٹھ جاتے تھے نا، باہر سے کوئی آ نہیں سکتا تھا، اتنی اونچی دیواریں ہوتی تھی، من اللہ اللہ کے مقابلے پر وہ قلعے بچا لیں گے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، پس اللہ کا عذاب ان پر قہر نازل ہوا وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا تھا۔ انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی چیپلی میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے، اتنی چیپلی یہ میدان جنگ ان کو چھوڑنا پڑے گا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ ایسے روب کے مبتلا ہوئے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے، اور مومنین کے ہاتھوں سے بھی ان کے گھروں کی بربادی ہوئی۔ وہ گھروں کی ان کو بڑا مان تھا، یہ ہم نے اتنے مضبوط قلعے، اتنے خوبصورت گھر بنائے ہیں، ہم کیوں چھوڑ کے جائیں، یہ تو مسلمان بعد میں آئے ہیں یہاں پر، ہم یہاں کے مالک ہیں۔ حتیٰ کہ جب پھر مسلمانوں سے یہ مغلوب ہوئے تو وہ جن ہاتھوں سے انہوں نے اتنی محنت سے اپنے گھر بنائے تھے، تو بھاگتے چوڑ کی لنگوٹی جاتے ہوئے وہ لکڑی کے شاتیر تھے تو وہ بھی ساتھ لے گئے لاد کے، یعنی اپنے گھر کا سامان بھی، گھر توڑ گئے کہ مسلمانوں کو آپ سزا دیں گے ہمارے گھروں میں مسلمان نہ رہ سکیں، اپنے گھروں کو توڑ دیا، اور جو مٹیریل میں قیمتی چیزیں تھیں وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا میسج دیا کہ تم لوگوں کو تو بڑا گمان تھا نا اپنے ان گھروں کے اوپر، قلعوں کے اوپر، آج اپنے ہاتھوں سے ہی وہ قلعے تم نے توڑے ہیں، اپنے گھروں کو خود برباد کیا ہے جن میں اتنے تکبر سے پھرتے تھے تم۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، پس عبرت حاصل کرو اے آنکھ والو۔ یہ بنو قریظہ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں میں کوئی عبرت ہے نا تو تم بھی تیاری کر لو، ہمارے نبی کے ساتھ بد عہدی کرو گے تو غیبی مدد ان کے ساتھ آئے گی، تم مقابلہ نہیں ان کا کر سکو گے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، اگر اللہ نے لکھ نہ دی ہوتی ان کے حق میں جلا وطنی، یعنی یہاں سے نکالا جانا، تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دیتا۔ وہی بات، عذاب استحصال اللہ بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ نے اپنی تقدیر میں یہی مقرر کیا کہ ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں ذلیل کر کے یہاں سے ان کو جلا وطن کروایا جائے۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو آگ کا عذاب ان کے لیے ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی۔ وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، تو جو کوئی اللہ کی مخالفت کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بڑا سخت ہے۔ مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً، جو کھجور کے درخت تم نے کاٹ ڈالے یا جن کو اپنی اصلی جگہ پر کھڑا رہنے دیا، عَلَىٰ أُصُولِهَا، اپنی جڑوں پر، فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو یہ اللہ کے اذن سے ہے مسلمانوں تم نے کیا۔ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور یہ اس لیے تاکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ذلیل و خوار کرے۔ اب ہوا یہ کہ ان کے قلعوں کا گھیراؤ کرنے کے لیے ایک پورشن ایسا تھا جہاں انہوں نے اونچے اونچے درخت کھجور کے لگائے ہوئے تھے۔ ظاہر ہے جب کھجور کے درخت ہوں تو ایک مسلمانوں کی آرمی جب حملہ کرے گی تو وہ صحیح طریقے سے پیش رفتی نہیں کر سکتی، آگے بڑھ نہیں سکتی۔ تو کیا کیا مسلمانوں نے کہ کچھ درختوں کو وہاں سے کاٹنا شروع کیا تاکہ راستہ بنائیں کہ یہاں سے حملہ کرنا پڑے تو ہمارے گھوڑوں کے گزرنے کا بھی راستہ ہونا چاہیے، تبھی آپ جنگ کے لیے آگے جا سکتے۔ تو اب وہی بات ہے، وہ پرورٹڈ نیچر یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا، دیکھو کل تک یہ نبی ہمیں یہ آیات سناتا تھا کہ یہ فاسقین اور کافروں کا طریقہ ہے کہ وہ جب